السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158 سے تفسیر۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص بارضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ صفا مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا مناسک حج میں شامل ہے۔ مناسک حج کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ مناسک حج پھر زمانے بعد جب مشرکانہ جہلیت پھیل گئی تھی تو مشرکوں نے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ مورتیاں رکھ لی تھی۔ ان کے بڑے بت تھے اصاف اور نائلہ، اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کے درمیان حج کے دوران دوڑنا اصل مناسک ہے یا پھر یہ مشرکوں کی تقلید ہے، جبکہ ان کے درمیان دوڑنا ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ بعد میں مشرکوں نے وہاں پر اپنے بت رکھ لیے اور پھر بتوں کے درمیان دوڑنے لگے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ میری طرف سے حکم ہے، میری طرف سے نازل کردہ ہے اور صحیح بات کی رہنمائی فرماتے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس سے مخاطب وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا دیندار طبقہ ہوتا ہے، جن کی اتباع کی جاتی ہے، مثلا علماء، پیر، مشائخ، واعظ، مصنفین وغیرہ کتابیں لکھتے ہیں نا جو۔ اگر یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ واضح احکامات کو چھپائیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات کو چھپائیں، تو اس کا نتیجہ عام گمراہی اور فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ لہذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں، مطلب خود تو بھٹکتے ہی بھٹکتے ہیں، اپنے پیچھے ایک بھٹکی ہوئی جماعت لے کر چلتے ہیں۔ مطلب ایک شخص جو ہے اگر وہ اکیلا ہے، اگر وہ بھٹکا ہے تو وہ اکیلا بھٹکا ہے، لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو لوگ سنتے ہیں، وہ کوئی بھی بات کرتا ہے لوگوں کے درمیان جاتی ہے وہ بات، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا راستہ درست متعین کرے، سیدھے راستے پر چلے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک جماعت چل رہی ہے۔ وہ غلط کرے گا تو پیچھے جماعت بھی غلط کرے گی، تو کیا قیامت کے دن ان سب کا بوجھ وہ اپنے سر اٹھائے گا۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی اور سب لعنت کرنے والوں نے لعنت کی۔ یعنی کہ جتنی بھی زمین کے اوپر انسانوں کے علاوہ بھی اور مخلوق ہے، مچھلیاں، چیونٹیاں، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، ساری کی ساری مخلوق ان کے لیے لعنت کرتی۔ اب جیسے ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح قرآن کے طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کا طالب علم جب قرآن سیکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کی نیت سے جاتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ
پانی کے اندر، سمندر کے اندر موجود مچھلیاں، بلوں کے اندر موجود چیونٹیاں، سب اس کی بخشش کی، اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص ہے جو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس ذات پہ کر رہا ہے کہ لوگ اس کی بات نہیں سنتے، تو کیا ایسے شخص کے اوپر سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور ان میں کہ ہر ایک کی توبہ میں قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ مطلب ایک شخص تھا، وہ پہلے گمراہ تھا اور پھر ایسی سطح پر وہ گمراہ تھا کہ جس میں وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا تھا، اور اس کو اس بات کا نتیجہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل دے گا۔ پھر جب اس کو پتا چلا تو کیا اس نے کیا؟ تابو، توبہ کی، وَأَصْلُ، اپنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور اس نے وَبَيَّنُوا، اپنی اس غلطی کو اس نے اچھی طرح ڈیفائن کیا، یعنی کہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ جو تھی وہ غلطی تھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مصنف ہے، کتابیں لکھتا ہے نا، اس نے کتابیں لکھی، لوگوں میں بانٹی، لوگوں نے پڑھی اور اس کے اوپر لوگ عمل کرنے لگے۔ جب اس کو پتا چلا کہ میں نے تو غلط کیا تھا، وہ جو لکھا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اب کیا اس کو چاہیے دوبارہ لکھے، درست طریقے سے لکھے، لکھ کر پھر لوگوں میں بانٹے اور اس کے اندر وہ بتائے کہ وہ جو پہلی تھی وہ غلط تھی، وہ بالکل بھی دین شریعت نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے وہ بشر۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی تو وہ لوگ ہیں، مہربان ہو جاتا ہے اللہ۔ مطلب اگر سیکھا ہے دین تو پھر آگے اس کو پہنچانا، چھپانا نہیں کہ صرف میں نے تو صرف اپنے لیے حاصل کیا تھا، نہیں، جب یہ سیکھ لیا جاتا ہے پھر آگے پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے تھے یہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ دو آیات نہ ہوتی، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، یا پھر یہ نہ ہوتی الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تو میں بھی پھر نہ بیان کرتا۔ بھی لوگ میرے بارے میں ایسے جو کہتے تھے یہ بڑی حدیثیں بیان کرتے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی حدیثیں لکھنا، حدیثیں پڑھنا، لوگوں کے درمیان سکھانا، کام کوئی نہیں کرتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين۔ پھر جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے، انکار کرنا، نہ ماننا، ایمان نہ لانا، نہ شکری کرنا، یہ سارے کفر کے معنی میں آتے ہیں۔ حق بات کو چھپا جانا یہ بھی کفر ہی ہے۔ موقع کے لحاظ سے سب معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے کہ جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے یہ الہ ہیں اور اتنی بڑی کائنات ہے، اچھی طرح دیکھ بھی چکے تھے، پرکھ بھی چکے تھے، لیکن پھر بھی کیا انکاری تھے اور انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایسوں سے پھر ہرگز عذاب کو ہلکا نہ کرے گا۔ خالدین لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی، کسی قسم کی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ روایات میں آتے یہاں تک کہ ان کے جسموں سے خون بہنے کے بعد کوئلے بجھنے کی طرف جائیں گے تو دوبارہ بھڑکا دیے جائیں گے، آگ کو دوبارہ تیز کر دیا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، سانس بھی نہیں لینے دیا جائے گا، کہ جس میں گیپ ہوتا ہے نا، مشکل روٹین میں بھی گیپ ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ گیپ بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ینظرون، اسی میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ اکیلا کیسے چلا رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا، اللہ اکیلا نہیں چلا سکتا، تو اس وجہ سے اس کو اور الہوں کی ضرورت ہے، اور بتوں کی ضرورت ہے کہ جو اس کی ہیلپ کریں اس کائنات کو چلانے میں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
تمہارا الہ ایک اکیلا معبود برحق ہے، کوئی اس کے سوا نہیں، وہی ایک اکیلا بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جا رہے ہیں۔ مطلب اب کہ اتنا بڑا آسمان جس نے پیدا کیا خود کتنا بڑا ہوگا، اتنی بڑی زمین جس نے پیدا فرمائی پھر اس کو آباد کر دیا وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور پھر آسمانوں اور زمین میں راتوں کا چھا جانا اور دن کا نکل آنا، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چلتے آ رہے ہیں، کوئی اپنے وقت سے زیادہ نہیں لگتا۔ اگر بڑھتی ہیں راتیں تو ایک تناسب سے بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بتدریج بڑھ رہی ہے، اور اگر دن بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ بھی بتدریج بڑھ رہے ہیں، ایک دم سے اچانک سے اتنا لمبا دن نہیں ہو جاتا۔ اور کشتیاں ہیں جو سمندروں کے سینوں پہ چلتی ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پھر پانی کا اندازے کے ساتھ اتارا کہ اس سے پہلے زمین بالکل بنجر تھی، مردہ ہو چکی تھی، پھر اس نے زمین کو زندہ کر دیا، اور پھر اس سے ہر قسم کے جاندار چلتے پھرتے ہیں، اور ہواؤں کا چلنا، ایسے چلنا کہ جس کے ذریعے سے بڑے بڑے جہاز گویا مسخر کیے ہوئے، بادل مسخر کیے آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان۔ اور یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، غور و فکر کرنے والی ہو، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی تلاش کرتی ہو کہ سارا اتنا بڑا نظام ہے، از خود تو نہیں نہ بن گیا، از خود تو نہیں نہ چل رہا، کون ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ زمین ہے تو ایک جگہ پر ٹکی ہوئی، آسمان ہے بغیر کسی ستون کے پورا سائبان کیے ہوئے ہے، کون ہے جو اس کا نظام چلاتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، اور ان معبودوں سے وہ ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے، جیسے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، وہ ایسے ان کے آگے جھک رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں اتنی عقیدت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایمان والے تو اللہ کے ساتھ ہی محبت میں شریک ہوتے ہیں، نفع نقصان کا مالک وہ اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، ہر معاملے میں وہ اللہ کی رضا دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم، یہ ان کو ظالم کہا جا رہا ہے جو شرک کرتے ہیں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ حقدار کو حق نہ دینے والا۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق نہ دینے والا۔ تو مشرک کیا ہوا؟ ظالم ہی ہوا نا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں، دیکھیں گے وہ ظلم کرنے والے عذاب کو، تو پھر اس دن یہ جان جائیں گے کہ بے شک ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مطلب وہ جو حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں اوروں کو بنائے بیٹھے تھے، معبود بنائے بیٹھے تھے، فریاد رسی کے بارے میں کسی اور کو سمجھ لیتے تھے، عبادت کے لیے کسی اور کے سامنے جھک جاتے تھے، آج جب دیکھیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب پیشوا قسم کے لوگ، وہ جو آگے آگے چلا کرتے تھے، ان کے پیچھے پوری جماعت چلا کرتی تھی، جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیر و مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ ہم سے، اور ان کے درمیان اتنے باہمی تعلقات تھے وہ سارے کٹ جائیں گے، اور جو لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے وہ بول اٹھیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک مرتبہ بھیج دیا جائے تو ہم بھی تم سے ایسی بیزار ہو جائے، دنیا میں تو تم ہمیں کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم تم کو بخشوا لیں گے، آج جب بخشوانے کی باری آئی ہے تو تم لوگ ہم سے منہ موڑ رہے ہو، ہم بھی اگر ایک مرتبہ دنیا میں چلے جائے نا تو ہم تم سے بھی منہ موڑ لیں گے جیسے تم نے آج کے دن ہم سے منہ موڑا۔ وہ ہوتے ہیں کچھ پیشوا بنائے ہوئے تو ان کے بارے میں کہا جائے تو ہم نے تو ان کو کبھی نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا، ان کی پڑھی پڑھائی نہیں، پڑھ لی ہوئی ہے پہلے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حضور سارے ایک برابر ہیں، کسی کی ذات کسی کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا، ہاں تقویٰ کی بنیاد پر جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اتنے بلند درجات پا جائے گا۔
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ایک مرتبہ لوٹ جائے ہم دنیا، ہم وہاں پر تم سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے آج کے دن تم نے ہم سے منہ موڑا ہے. ہم سے اتنی بڑی قربانیاں مانگتے رہے ہم نے کی، مال و اسباب ہم نے تمہارے اوپر لٹایا، اگر اتنی دیگیں لے آؤ، یہ چڑھا دو، یہ چڑھا دو کر رہے ہوتے ہیں. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، حسرت بنا کے دکھائی جائیں گی ان کو ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ وہ جو اتنا روپیہ پیسہ بدعات پر خرچ کر دیا کرتے تھے جس کا نتیجہ بھی کوئی بھی. وما هم بخارجین من النار، آپ کو نہیں نکلنے والے جہنم میں سے. اب جتنی مرضی تم جھوٹی آرزویں، جتنی مرضی تم مرادیں مانو، اب تم جو مرضی سوچو، اب تم دوبارہ واپس نہیں نکل سکتے اس جہنم میں سے، اور اب تم دوبارہ واپس دنیا پر نہیں جا سکتے کہ تم ان کو مزہ چکھاؤ. آج ہم سب کو مزہ چکھا لیں گے برابر، پیشواؤں کو بھی اور پیروکاروں کو بھی. سارے اب ہمارے ہی بندے ہیں نا، ہمارے سامنے آ چکے. آج ہم سب کو مزہ چکھا لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.